یہ ایک سوال ہے جو ذہن میں تھا اور یہ پوچھ بھی لیا ہے زہرا افتخار صاحبہ نے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حلال چیزوں پہ حلال لکھا تو ہوتا ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ بہت سی پروڈکٹس پہ حلال لکھا ہوتا ہے لیکن آج کل بے ایمانی چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر شک ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور حلال ہر حلال کو حلال مان لیں جو لکھا ہوتا ہے ڈبی پہ؟ آخر میں سوال ہے. تحقیق کرنی چاہیے. اصل میں دو طرح کی چیزیں ہیں، اس حوالے سے دو باتیں قابل ذکر ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک ہے گوشت کا معاملہ اور ایک گوشت کے علاوہ باقی چیزوں کا معاملہ ہے. گوشت کے اندر شریعت نے دو شرطیں لگائی ہیں. ایک یہ کہ گوشت خاص جانوروں کا کھایا جا سکتا ہے، حلال جانور ہے وہ، اس کے علاوہ جانوروں کا گوشت کھانا جائز نہیں. تو ایک شرط یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہو. دوسری شرط شریعت نے یہ لگائی ہے کہ اس کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو. تو اب جب ہمارے سامنے گوشت کی پروڈکٹ آتی ہے تو اس پروڈکٹ کے بارے میں ان دونوں باتوں کی ہمیں تحقیق نہیں ہوتی کہ آیا یہ مطلب حلال جانور کا گوشت ہے یا حرام جانور کا ہے، اور یہ ذبح شدہ ہے حلال طریقے سے یا نہیں ہے. اس لیے گوشت کے بارے میں شریعت نے اصول یہ مقرر کیا ہے کہ وہ اس کے اندر اصل حکم حرمت کا ہے جب تک کہ کسی قابل اعتبار دلیل سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ حلال ہے، اس وقت تک ہم اس کو حرام سمجھیں گے. اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ قابل اعتبار دلیل کیا ہوگی، لیکن مختصراً یہ ہے کہ اگر مسلمان آبادی میں گوشت مل رہا ہو، کسی مسلمان کے پاس آپ مہمان بنتے ہیں اور وہ آپ کو گوشت پیش کرتا ہے، تو یہ بھی ایک کافی دلیل ہے کہ مسلمان اس کو بیچ رہا ہے، مسلمان اس کو پیش کر رہا ہے اور مسلمان کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. لیکن غیر مسلم ملک میں جہاں اکثریتی آبادی غیر مسلموں کی ہو تو وہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو چیز بک رہی ہو، اس کو گوشت بک رہا ہو، جب تک ہمیں اس بات کا اطمینان نہیں ہوگا کہ وہ حلال ہے اس وقت تک ہم اس کو حرام ہی سمجھیں گے. اور دیگر جو مصنوعات ہیں گوشت کے علاوہ، ان کے اندر شریعت نے اصل حکم حلال ہونے کا مقرر کیا ہے. لہٰذا دیگر جتنی چیزیں ہیں، آٹا، دالیں وغیرہ، جتنی نباتاتی یا دیگر مصنوعات ہیں، تو ان کو ہم حلال ہی سمجھیں گے، بلا وجہ ان میں شک نہیں کریں گے. تو بلا وجہ یعنی بغیر دلیل کے شک شبہ کرنا یہ وسوسہ ہے اور اس کی اتباع کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے. البتہ اگر شک شبے کی کوئی خاص وجہ ہے تو پھر ہم اس وجہ کو اور اس دلیل کو دیکھیں گے. اگر وہ دلیل جو ہے وہ قوی اور مضبوط درجے کی ہے تو اس کی وجہ سے جو شبہ پیدا ہوگا اس شبے سے بچنا واجب اور ضروری ہوگا. اور اگر وہ کمزور درجے کی دلیل ہے تو اس کی وجہ سے جو شبہ پیدا ہوگا اس سے بچنا اولا اور بہتر ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بچنا ضروری نہیں ہوگا. تو شریعت نے اس قسم کی عمومی ہدایات دی ہیں مشتبہات سے متعلق. ان ہدایات کو علماء سے پوچھنا سمجھنا اس کی بھی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے جو خاص ادارے کام کر رہے ہیں تو حلال کے حوالے سے حلال سی بیز ہیں یا دیگر کنسلٹنسیز ہیں، ان سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے. شکریہ. تو خلاصہ یہ ہوا اس جواب کا کہ جہاں بھی حلال لکھا ہوا نظر آئے تو اداروں سے رابطہ کریں. اس کو دیکھیں، اصول تو میں نے عرض کر دیا کہ مسلمان نے اگر لکھا ہے تو اصولی طور پر فتویٰ کی روح سے مسلمان کے لکھے ہوئے پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دیانات سے متعلق مسلمان کی خبر معتبر ہے. البتہ یہ بات بالکل صحیح ہے آبزرویشن ان کی کہ آج کل جو امانت دیانت کا حال ہے اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیلف کلیم ہوتا ہے اور وہ مطلب یہ کہ صحیح نہیں ہوتا، یا تو اس وجہ سے کہ امانت دیانت کی وجہ سے، یا اس وجہ سے بھی کہ حلال حرام کے ان کو احکامات ہی پورے معلوم نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے احکامات کیا ہیں اور یہ حلال بنتا بھی ہے یا نہیں. تو اس وجہ سے احتیاط کرنی چاہیے. مطلب صرف اسی کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے طور پر بھی اجزائے ترکیبی وغیرہ پڑھ کے اطمینان کرنا چاہیے اور ترجیح اس کو دینی چاہیے جو مستند ادارے سے حلال سرٹیفائیڈ ہو. اس میں ایک اضافہ میں یہ کر دوں کہ حلال جو پروڈکٹ پہ لکھا ہوتا ہے تو یہ جیسے مفتی عابد صاحب نے کہا سیلف کلیم ہوتا ہے بعض دفعہ، صحیح کہ کسی جگہ سے چیک نہیں کروایا، بس خود ہی کہا یہ حلال ہے. ٹھیک. تو اس میں تو ظاہر ہے پھر یہی ساری احتیاطیں ہوں گی. کبھی وہ حلال جو ہوتا ہے وہ حلال سرٹیفائیڈ ہوتا ہے. ہاں جی. تو ایک لوگو لگا ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ فلاں ادارے نے اس کو دیکھا ہے. تو جہاں ادارہ دیکھ چکا ہے وہاں پر تو آپ پورا اطمینان کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی اسٹینڈرڈ بھی موجود ہے. ہاں جی. اور اس اسٹینڈرڈ پہ ادارہ دیکھ بھی چکا ہے، تو اس میں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو عام طور پہ، کیونکہ ابھی تک یہ چیزیں لازمی نہیں ہیں جی، اور ہر شخص جو ہے وہ حلال لکھ دیتا ہے، اور لوگ جو ہے اس کو، یعنی ایون جو ہے مچھلی پہ بھی حلال لکھا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، اس پہ